بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا وقائد الغر المحجلين محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. واجب التکریم والاعزاز حضرات علماء کرام بارک اللہ فی حیاتہم ومتعنا اللہ تعالی بفیوضہم، طلبہ عزیز اور قابل قدر ہمارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے کے علماء کرام سے ہم خود اپنے آپ کو منشرح اور مطمئن پاتے ہیں بایمانہ کہ الحمدللہ اس پورے علاقے کے علماء اپنے اپنے مشن کو لے کر اپنے اپنے کام میں اور دھن میں لگے ہوئے ہیں، بلا کسی شہرت اور نام و نمود کی، محبت اور میلان کے. اور یہی نبوی مزاج اور مشن ہے. ان علماء کرام سے ملاقات ہو جانا اور ان کے درمیان بیٹھنا، اسے سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی سعادت تصور کرتے ہیں. جہاں تک اس مدرسے کا تعلق ہے تو اس کے ذمہ دار اعلیٰ حضرت مفتی وقایت اللہ صاحب سے برسوں سے قلبی عقیدت اور وابستگی اپنے اندر ہم پا رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک انسان کو خیر و شر کے درمیان کی تمیز نصیب فرمائے. حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات سنی گئی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس دنیا کی ساری دولتیں میسر ہوں، ذرا سنیں گے بات کو، چاہے مادی دولتیں نعمتیں اور معنوی دولتیں نعمتیں، لیکن اس کے پاس حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو کوئی نعمت اس کے کام کی نہیں ہے. حضرت اس کو تعبیر فرماتے تھے قوت فرقانیہ سے، کہ انسان میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز کا آ جانا یہ وہ چیز ہے جو اسے دوسری مخلوق سے جدا گانا کر دیتی ہے.
علماء تشریف فرما ہیں اور سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. آپ سب کو کہہ رہا ہوں، یہ جو یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ لگتے ہیں ایسے سیدھے سادے، لیکن ماشاء اللہ تبارک الرحمن، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے. یہ سب جانتے ہیں کہ کلی کی 3 قسمیں منطق میں آتی ہیں. فضلائے کرام کی بھی رعایت کر رہا ہوں. جنس، نوع اور فصل. فصل ایک ایسی چیز ہے جو اس کلی کے ضمن میں آنے والے دیگر افراد سے کسی فرد کو الگ اور ممتاز کر دیتی ہے. حیوان ایک جنس ہے، انسان اس کی نوع ہے، اور ناطق ہونا اس کی فصل ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ کوئی منطق کا سبق ہو جائے گا، لیکن مجھے کچھ بات کہنی ہے. نطق، بولنا، اور اپنے اندر ودیعت کردہ جذبات ربانیہ، الہامات خداوندی کو خلق خدا کے سامنے پیش کر کے اس میں ودیعت کردہ جذبہ استفادے کی تکمیل کرنا، اس کا نام ہے نطق. اسی لیے کلام کیا ہے اس کی تعریف محدثین نے فرمائی. بولنا کسے کہتے ہیں؟ بولتے تو سب ہیں، بات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. بہت اوپر سے تو نہیں جائے گی، لیکن ایک دم نیچے سے بھی نہیں جا سکتی ہے. بات تو بات ہونی چاہیے پھر، اس لیے کہ وہی بات پر ہی تو بات ہو رہی ہے. نفس سے بولنا، گھڑی بھی تو بولتی ہے، گھڑی بھی بولتی ہے، دیگر حیوانات بھی بولتے ہیں، لیکن کلام اوہو صفت خداوندی ہے. کلیم ہیں وہ متکلم ہیں، اور اس صفت کا زیادہ تر پرتو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے حضرت موسیٰ پر زیادہ پڑا تھا. علماء محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. ہر نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جدا جدا صفات کا پرتو ڈالا تھا، اس لیے کہ خدائے پاک لامحدود صفات کے مالک ہیں. انہوں نے جس نبی کا ظرف جیسا پایا اور جیسا دیکھا، بلکہ کہیں گے جیسا پیدا فرمایا، اس کے مطابق اس میں اپنی صفت ڈالی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں ان کی قوم کی برکت سے ایک خاص صفت رکھی گئی تھی، اندھی کی چندی کرنے کی. محدثین نے لکھی ہے یہ بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت اور طبیعت میں کیوں، کیسے، کب، کتنا، یہ رکھا گیا تھا. اسی لیے تو کلیم اللہ مقرر کرنے کے لیے ان کا انتخاب ہوا. کلام پر سے چل رہا ہوں. وہ ایک صحیح ترین واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. احتج آدم و موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، بڑا زوردار واقعہ ہے، آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا اس میں، کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام میں آپس میں کنورسیشن ہوا، مذاکرہ ہوا. ہم ترجمہ نہیں کریں گے حجت بازی ہوئی، غلط، اس لیے کہ انبیاء ہیں یہ حجت بازیاں نہیں کرتے ہیں. اردو والی حجت بازی نہیں کرتے، عربی والی حجت بازی ضرور کرتے ہیں. تو دونوں میں کچھ کنورزیشن ہوا. آج کی جدید اصطلاح میں ترجمہ کروں، ڈیبیٹ ہوا.
اب طبیعت مائل ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یوں فرمایا کہ انت ابونا، کیا یار باوا آپ کو کیا بولنے کا، خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ، کہ آپ نے اچھی خاصی جنت سے ہمیں دنیا میں لا کر اتار دیا. میں اخرجتنا کا ترجمہ بھی بچا کر گیا کہ اچھی خاصی جنت سے مشیت خداوندی کے تحت ہی صحیح، لیکن یہ دنیا کے جھمیلوں میں کیا لا کر رکھ دیا. ایسی کچھ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم سے کر رہے تھے. کہاں کر رہے تھے؟ بعض محدثین نے لکھا عالم ارواح میں دونوں کی روحوں کا اجتماع ہوا. ثابت ہو گیا کہ انبیاء مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، آپس میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. وہ ایک مستقل طویل بحث ہے حیات الانبیاء کی علیہم الصلاۃ والسلام. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، حضور نے دیکھا. اور نماز پڑھنے کے لیے قیام ضروری اور قیام کے لیے حیات ضروری. ثابت ہو گیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. خیر، ایک قول یہ بھی ہے، وہ بھی اچھا قول ہے، کہ قیامت کے دن دونوں میں یہ بات ہونا اتنا یقینی ہے جتنا تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی یقینی ہے. کیا شاندار جواب محدثین نے دیا. مستقبل، فیوچر، آنے والا زمانہ غیر یقینی ہے. ابھی جس سے گزر رہے ہیں وہ تو چلا جا رہا ہے، لیکن گزرا ہوا کل یہ اسٹیمپ مار چکا، پکا ہو گیا. تو اہل عرب سنیے اور سیکھیے کچھ. اہل عرب کوئی چیز ہونے والی ہو لیکن اس کا ہونا 100% ڈیفینیٹ ہو تو اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ گویا وہ ہو گیا. اپنے اردو میں بولتے ہیں. کیا آپ مولانا کے پاس گئے کوئی کام لے کر، مولانا کو یقین دلانا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، تو کہتے ہیں جاؤ جاؤ تم آرام سے سو جاؤ، ہو گیا تمہارا کام. ارے کہاں ہوا؟ لیکن اس کا ہونا یقینی ہے. تو ان دونوں میں ملاقات اور یہ بات ہونا یقینی ہے وغیرہ وغیرہ. باقی کچھ تفاصیل کو میں لپیٹ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ دنیا میں لے کر اتر پڑے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، باوا باوا ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور تاریخی حقائق پر کبھی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. لوگوں کی زبانوں کو تو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں خریدے جا سکتے. فرعون وہیں گڑبڑ کر رہا تھا. فرعون وہیں گڑبڑ کر رہا تھا کہ وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ ان لہو سلطانن علی الافئدتی کما ان لہو سلطانن علی الالسنتی. یہ خطا کہاں کر گیا تھا معلوم ہے فرعون؟ ذرا دماغ کو کھولو. زبانوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، زبانوں کو خریدا جا سکتا ہے، زبانوں کے ذریعے زبردستی تعریفیں کروائی جا سکتی ہیں یا الزامات بھی لگوائے جا سکتے ہیں، لیکن دل تو حقیقت پسند ہوتا ہے. اسی لیے تو واہ واہ کیا حدیثیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے ان بزرگوں کی برکت سے کہ حضور سے پوچھا گیا تھا نیکی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تیرا دل جس پر مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے. پتہ چلا دل کبھی معصیت پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. دل کبھی معصیت پر مطمئن نہیں ہو سکتا. البر مطمئنت الیہ نفسک. اور گناہ کی تعریف یہ کی گئی آدمی کتنے ہی پردے ڈال کر خلوتوں میں جا کر گناہ کرے، لیکن حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک. دل میں تو کھٹکا آئے گا،
اور کھجلی کی بیماری کو عربی میں حکتن کہتے ہیں. حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے ریشم کا کپڑا پہننے کی باوجود مرد ہونے کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ ان کو خارش کی بیماری تھی، اور خارش چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. جتنا کھجاؤ اتنا اچھا لگتا ہے، مگر جتنا اچھا لگتا ہے نقصان اتنا ہی ہوتا ہے. گناہ میں وقتی طور پر لذت آتی ہے لیکن انجام خراب ہوتا ہے. الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس. اب ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، گاڑی پٹری پر سے ادھر اترتی جا رہی ہے کہ فرعون کو یہ ایسا بھرم تھا. وہ بھرم کہاں لگا تھا اسے معلوم ہے، ذرا ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. میں اس لیے اپنے طلباء سے کہتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ یہ قوم اگر کبھی منبر کے آخری سیڑھی پر بھی جا کر بٹھا دے تو بھرم میں نہیں آنا چاہیے. کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر، اور اگر کبھی ذلت نظر آتی ہو تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے یہاں تخریب کے نقشوں میں تعمیر کار فرما ہوتی ہے. نہ مکہ سے ہجرت ہوتی، نہ مدینہ منورہ آباد ہوتا، نہ اسلامی کانسٹیٹیوشن مرتب ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا یا نہ ہوتا. اسی لیے اور ایک بات کہہ دوں، تؤتی الملک اور تنزع الملک، تعز اور تذل، مگر اس میں ہماری نظروں کے اعتبار سے توجہ رکھیں گے، تذل یہ از قبیل شر ہے، تنزع الملک از قبیل شر ہے، لیکن سبھی چیزوں پر حکم بیدک الخیر کا لگایا گیا ہے. کیا اللہ ہے. پتا چلا کہ تمہیں تو تنزع الملک شر نظر آتا ہے، لیکن ہمارے علم میں وہ خیر ہے. تمہیں تذل شر نظر آتا ہوگا، لیکن ہماری نظروں میں وہ خیر ہے. ورنہ بولنا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر. ارباب بلاغت نے چشمہ محدود پہنا تو وہ کہہ گئے کہ یہاں صنعت اکتفا ہے، کہ خیر بول کر شر سے اکتفا کر لیا گیا. لیکن ارباب تفسیر پر اللہ نے حقیقت کھولی تو وہ فرمانے لگے یہاں شر ہے ہی نہیں. اللہ پاک کبھی کبھی 55 سال تک کسی دیش پر راج کرنے والوں سے ایسا راج سرکا لیتے ہیں کہ وہ نسیہ منسیہ بن جاتے ہیں. العقلاء تکفیہم الاشارہ، یہ آسمانی نظام ہے. جس خاندان کو یہ بھرم تھا کہ سیاست کی سین کو صفت سفیر کے ساتھ بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اندر منہ میں لے جا کر حروف نطعیہ بنا کر یا حلقیہ بنا کر ادا کرے، سیٹی تک کوئی نہیں بجا سکتا. لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں راتیں گزار کر انہیں اپنا قائل کرنے کی زبردستی کوششیں ہو رہی ہیں. بیدک الخیر. جو دینے پر آتے ہیں وہ کب لگام کس لیتے ہیں، انہی کا نام تو خدا ہے. خدا کسے کہتے ہیں؟ تو فرعون نے خود بلایا تھا. دیکھو سمجھو بات کو، فرعون نے جن جادوگروں کو خود بلایا تھا اور ان جادوگروں کو اپنا قائل کر لینا چاہا تھا اور ہتھیلی پر چاند بتایا تھا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پتا چلا مفاد پرستوں کے مفاد کی انتہا تقرب پر جا کر ختم ہو جاتی. جب انہوں نے کہا تھا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. میں نے جلالین میں اس سال اس کا ترجمہ کروایا، نیا ترجمہ کروایا اس سال. جلالین میں ترجمہ مقصود نہیں ہوتا، ترجمانی ہوتی ہے. تو میں نے طلبہ سے اس کا ترجمہ کروایا کہ جی
تم کو اجر تو کیا، کیبینٹ کی منسٹری دے دیں گے ہم، سیدھے سادے بھی ہم تم کو منتری نہیں بنائیں گے، ورنہ جنتریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ہم تم کو کیبینٹ منسٹر بنا دیں گے۔ لیکن او بندو سنو، او اللہ کے بندو سنو، یہ وہ جماعت تھی جو فرعون کی گرویدہ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کے نشے میں چور ہو کر چیلنج کر کے میدان میں اتری تھی، لیکن رب کے کرشموں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک سیرت نگار لکھتے ہیں وہاں، میں تو حیرت میں پڑ گیا جب انہوں نے یہ لکھا کہ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی الگ ہی چیز ہے، یہ کوئی الگ ہی چیز ہے، وہ سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں گر تو پڑے، کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ وغیرہ۔ وہ مورخ لکھتا ہے، وہ سیرت نگار، کہ جادوگر گویا اپنی زبان سے یہ کہنا چاہتے تھے، سنیے سنیے، لو کان ھذا الفن فنن لقرعنا الفن بالفن ولابطلناہ بسحرنا، کہ اگر یہ کوئی فن ہوتا تو ہم فن کا مقابلہ فن سے کرتے اور اس کو باطل ٹھہرا دیتے، لیکن یہ تو کوئی اور چیز ہے جس کی بنیاد پر اب ہمارا دل نہیں مانتا۔ میں نے ابھی کہا تھا دل پر کسی کا نہیں چلتا، دل پر تو صرف اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ چنانچہ پوری بازی پلٹی اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائل بن گئے۔ ہمارے استاد اس کو یوں فرماتے تھے، حضرت مولانا سید ابرار صاحب دھولیوی نور اللہ مرقدہ، خلیفہ اجل حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کی اس کی خود کی بیوی پر حکومت نہیں تھی، دل کے اعتبار سے وہ کسی اور پر کیا حکومت کر سکتا تھا؟ فن سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا کرشمہ اگر آ جائے معجزے کی شکل میں تو اس کو کوئی رد و باطل نہیں کر سکتا۔ بات وہاں سے چلی تھی، کہاں سے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے ذرا سوچ سمجھ کر بول، اتلومنی، تو مجھ کو ڈانٹ رہا ہے، مجھ کو غیرت دلا رہا ہے ایسے امر پر جو اللہ نے مجھ کو پیدا کرنے کے 40 سال پہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھا۔ یہ چیز تو میرے لیے پہلے سے مقدر تھی کہ میں درخت کا دانہ کھاؤں گا اور جنت سے نکلنے کا اس کو سبب بنایا جائے گا۔ وہاں یہ لفظ آیا حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ۔ حضور نے بھی، ارے دیکھو یہ حدیث کو ذرا لطف لے کر سمجھو، حضور لطف لے کر اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ باوا بیٹے پر غالب آ گئے۔ اب وہاں بحث چھڑی گئی ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس کو ایکسکیوز کر سکتا ہے کوئی گناہ کر کے کہ یہ تو میں نے وہ کام کیا جو میرے لیے پیدا ہونے سے پہلے مقدر تھا؟ کتنا اچھا جواب دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ ایکسکیوز کر رہے تھے عالم تشریع سے نکل کر عالم برزخ میں جانے کے بعد، اور آگے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو کیا علم کا چشمہ بہ رہا ہے مفسرین کا کہ حضرت آدم نے اگر اس کو ایکسکیوز بنایا ہوتا دنیا میں رہتے ہوئے تو ربنا ظلمنا انفسنا کی دعائیں کیوں کرتے؟ یہ بہت اعلیٰ بات ہے جو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو حضرت آدم نے تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تقدیر کو بہانہ بناتے اور یہ کہتے کہ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا تھا تو میں جنت کا دانہ کھا کر نیچے اتر آیا، میرے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، میرے نہ چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، بے شک، لیکن اس کو اگر حضرت آدم نے آڑ بنایا ہوتا تو مسلسل سجدہ ریز ہو کر توبہ کیوں کرتے؟ اور ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کمرے میں، عقل مند قوم
اپنے نقصان کی ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں بناتی، محاسبہ اپنے آپ کا خود کرتی ہے، تب جا کر مستقبل کی بلڈنگ ڈیولپ اور پروگریس اور بلڈ اپ ہو سکتی ہے۔ یہ شیطان کا خطرناک حربہ ہے، کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نقصان، ہمارے خسارے کے ذمہ دار سب سے پہلے میں اور آپ ہیں، دوسری پارٹیاں، دوسرے لوگ، یہ سب بعد میں ہیں۔ دوسروں کو مسلط تو اللہ ہی کرتا ہے نا، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم محاسبہ کریں اپنے آپ کا، ہم اس پر بیٹھ کر غور کریں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں چنتن منن کی شبیر ہونی چاہیے۔ یہ یوجنا، آج کل تو یوجناؤں کا دور چل رہا ہے، ہاں، تو یہ یوجنا ہونی چاہیے، پلان، کہ بالآخر ہماری قوم گڑبڑ کہاں کر رہی ہے۔ ابھی بہت اچھا اشارہ کیا گیا، بہت اچھا اشارہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے آپ کی صحتوں کو تمباکو میں برباد کر دیا۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح 2-4 منٹ میں کروں۔ صحت سے زیادہ تمباکو اور موبائل نے، بہت زوردار بات کہہ رہا ہوں، بہت زبردست، بہت توجہ سے سنو بات کو، یہ تمباکو، ویمل، گٹکا اور موبائل نے صحت سے زیادہ نقصان ہمارا کیا ہے فراست ایمانیہ کا۔ فراست ایمانیہ ہماری ختم ہے، اس لیے کہ قوت دمویہ، بلڈ پاور، جس سے منی ایکسس ہو کر بنتی ہے اور جس کی بنیاد پر کروڑوں جراثیم انسان کی باڈی میں جنم لیتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر دماغ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ علماء کے کام کی بات کہہ کر اشاروں میں نکل جاؤں، عبداللہ ابن مبارک اسی لیے تو کہتے تھے ما ضیعنا العلم الا فی افخاذ النساء، اس کا اردو ترجمہ ہرگز نہیں کروں گا۔ تو وہ جو قوت دمویہ غریزیہ اور اس سے مادے منویہ کی تولید ہوتی ہے اور اس سے دماغ کو ایک پاور ملتا ہے، اور اس پاور کے نتیجے میں فراست نصیب ہوتی ہے، جس کو ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی، اور وہاں ینظرو کا ترجمہ یہ نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے، وہ ینظرو کا ترجمہ اس نگاہ سے دیکھنا ہے، اس نگاہ سے دیکھنا ہے، اس لیے کہ نور الہی یہاں آتا ہے۔ اور آگے کہہ لوں، حضرت تھانوی نے کمال کر دیا ہے، اوہو، یہ کہا پردے کے احکام، نگاہوں کی حفاظت کے احکام بڑی تفاصیل کے ساتھ، اور تہمت کے نقصانات، الزام کے نقصانات، ذرا بات کو سنو، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے نقصانات اور ایک دوسرے کی کردار کشی کے نقصانات، ان سب کو سورہ نور کے آغاز سے بیان کرنے کے بعد پھر آیت النور کو اللہ لائے، یہ فرماتے ہوئے اللہ نور السماوات والارض، حضرت تھانوی نے فرمایا یہ پہلے ذکر کردہ ساری چیزیں نور الہی کے قلب و جگر میں سمانے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر یہ سب ہٹ گیا، زنا ہٹ گیا، تہمت ہٹ گئی، الزام تراشی ہٹ گئی، بڑوں پر کیچڑ اچھالنا ہٹ گیا، نگاہوں کی حفاظت آ گئی، اور گھروں میں اجازت لے کر جانے کا مادہ پیدا ہو گیا، اور سماج میں ایک دوسرے کا احترام اور رسپیکٹ پیدا ہوا، اور بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام کر کے پھر زنا کا سماج میں سے خاتمہ ہوا، یہ سب ہوگا تو پھر نور خداوندی نگاہ میں آئے گا، اور نور خداوندی آئے گا تو مومن فراست والا بنے گا، اور فراست کا مادہ اشتقاق فرس ہے، اور فرس پر بیٹھنے والا کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ فراست، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ لچھے دار بھاشنوں سے فراست نہیں آتی، ہاں، اور اس کی پگڑی اس پر اچھال، اس کا ذمہ دار اس کو بنا، اور اس کا ذمہ دار نہیں میرے بھائیوں، اقبال کہہ گئے تھے، ابھی اشعار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ورنہ پڑھتا۔ اقبال نے شکایت یہ کی تھی، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے جس قوم کی بربادی طے ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس سے قوت احساس فنا ہو جاتی ہے۔ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے، میرے ہارٹ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔
یا پتا تو ہے، دیکھو 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 ذرا سمجھو ڈائیورٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمیں احساس تو ہے کہ میرے لیفٹ سائڈ پر چیسٹ میں پین ہو رہا ہے، لیکن میری تھنکنگ ڈائیورٹ ہو رہی ہے کہ مے بی اٹ از دا گیسز پرابلم، یہ شاید گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ پھنکی پھانکوں گا، یہ شاید کف جم گیا اس لیے ہو رہا ہے تو میں وکس لگاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اتنی دیر میں تو جناب بلڈ کی جو نالیاں ہیں وہ ہارٹ پر اٹیک کریں گی اور رات تک ہر طرف خبر پھیل جائے گی کہ گئے۔ اور اگر پہلا اسٹیپ احساس، دوسرا اسٹیپ ڈائیگنوسس، اور جہاں سے چلا تھا اب آیا قوت تمیز اگر آ گئی، میں خطیب بعد میں ہوں، مدرس پہلے ہوں، اس لیے میں ربط نہیں چھوڑتا کہ چلا کہاں سے ہوں پھر وہاں آ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ میرے سینے میں درد ہونے کا کارن، اس کی وجہ اور اس کا کوز یہ گیس نہیں ہے، یہ کف نہیں ہے، یہ اندر کا کولیسٹرول ہے جو میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو فوراً میں کسی ایم ڈی کے پاس جاؤں گا، فزیشین کے پاس جاؤں گا، اور فوراً میں اپنا ایکو اور وغیرہ وغیرہ کرواؤں گا، اسباب کے درجے میں میری زندگی سنبھل جائے گی۔ میں بچ بچا کر الفاظ بول رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر یہ اٹیک نہ کرے کہ اٹیک کی بات میں اللہ کو بھول کر بات کر رہے ہیں، میں اسباب کے درجے میں بول رہا ہوں۔ کیوں؟ سب سے پہلے مجھے درد کا احساس ہوا نا، اور پھر اس کے بعد ہماری قوم کے لیے ضرورت ہے، عوام، خواص، اخص الخواص سب کے لیے، انکلوڈیڈ می آلسو، میں بھی اس میں آ گیا، میں بھی مستثنا نہیں ہوں، کہ جو بھی خرابی ہو ہماری قوم میں، انحطاط آئے، چاہے فائننشیلی پوزیشن پر، کل جمعہ کا خطاب دگلور میں فائنانس ہمارا کیوں گرا اس پر ہم نے کیا، کہ مسلمان فائننشیلی اعتبار سے نیچے کیوں آ رہے ہیں، بلا وجہ بول رہے ہیں، غربت کی خط اور لکیر کے نیچے جی رہے ہیں، دوسری قومیں بھی غربت میں کچھ کم نہیں ہے ہم سے، لیکن ہمارا نوجوان آج کا ایزی منی میکنگ کے چکر میں جا رہا ہے، بیٹھے بٹھائے 2-5 منٹ میں شیئر بازار میں ادھر سے ادھر جھپکی ماری، ادھر سے ادھر کی، اور پھٹا پھٹ مالدار بننا چاہ رہا ہے۔ جو آدمی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے بغیر اوپر کی سیڑھی پر چھلانگ لگا کر چلا جائے تو یا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گڑبڑ ہو جائے گی، یا اس کے گھٹنے میں گڑبڑ ہوگی، یا پھر معاملہ کچھ نہ کچھ تو، اسی لیے ہمارے مدارس میں ڈائریکٹ بخاری تھوڑی دی جاتی ہے نیچے سے اوپر، اور جو ڈائریکٹ اوپر آتے ہیں پھر وہ امام بخاری کے لیے بھی مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ جی صحیح کہا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام بخاری خبر میں پھر ایسا کہتے ہیں، کیا میں نے تراجم ابواب اس لیے لکھے تھے کہ ایسا کہا جائے کہ تراجم میں کیا رکھا ہے، اصل تو حدیثیں ہیں، تو حدیث تو ریاض الصالحین میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، ارے بھیا فقہ البخاری تو فی تراجمی ہی، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے فقہ الممتحن فی پراچمی ہی، کہ ممتحن کتنا زوردار ہے، وہ اس کا پرچہ بتا دیتا ہے کہ وہ استعداد کے مظاہرے کر رہا ہے یا پھر اس کے اندر بھی کچھ سوال بھی تو سائل کی نوعیت کو طے کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ سب سے کہ ہماری کسی بھی پستی اور کسی بھی انحطاط کے لیے ہمیں ایم ڈی ایم ایس اور اعلیٰ ڈگری کے ریئل چوری کر کے پاس ہونے والے نہیں، چٹھیوں کے بلبوتے پر، اس نے بھی تو کباڑا کیا ہے، حقائق بیان کر رہا ہوں، برا لگے بہت، مجھے بھی معلوم ہے کہ قوم کو آگے بڑھانا ہے، قوم کو، یہ کوئی بہانے ہیں یار جو پیش کیے جا رہے ہیں کہ قوم کو آگے بڑھانا ہے اس لیے چوریاں کر کر کے بھی ان کو ایسی ڈگریاں کس کام کی کہ ڈاکٹر کو استھتی اسکوپ کیا ہے وہی پتا نہیں اور ڈاکٹر بن کے پاس ہو رہا ہے۔ ایسی ڈگریوں کو لاکھ مرتبہ مارو گولے، نہیں، اس قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اقبال کہہ گئے تھے، نقشوں کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔
ہماری قوم ایموشنل قوم بنتی جا رہی ہے، جذباتی قوم بنتی جا رہی ہے۔ ایک پیغام آج لے کر جاؤ، امانت داری کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، حقیقت پسند لوگ بنو، جذباتی مت بنا کرو، تہ میں اترو، تہ میں ڈیپ اسٹڈی کرو کہ کوئی میٹر، کوئی ایشیو کیوں کریٹ ہو رہا ہے، ہم اکونومیکلی فائننشیلی کیوں ڈاؤن ہو رہے ہیں، پولیٹیکل بیس پر ہمارے اندر وہ کیا خرابی ہے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، سماج میں ہمارے نام پر کیا بدنما دھبا لگا ہے، بعض علاقوں میں ہمیں پلاٹ کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ ڈرائیور بھی مسلمان ہی تلاش کرتے تھے، یہ قید لگاتے تھے کہ کوئی مسلم ہو تو لے آؤ، کٹر سے کٹر دیش واسی بھی یہ کہتا تھا کہ مسلم ڈرائیور لاؤ۔ ہمارے ایک بہت اچھے رشتہ دار تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہماری ترقی میں ان کا ایک اچھا خاصا دخل ہے، میرے ماموں تھے وہ، اب ان کی بہت بڑی کمپنی اور فارم چلتی تھی، اس میں تقریباً نان مسلم اسٹاف تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ہمارے ماموں سے کہا، ماموں صاحب مسلمانوں کو رکھو، کہا بیٹا تو لے آ، میں 50 رکھوں گا، لیکن ایسے لانا کہ 11 بجے سے بیٹھ کر 5 بجے تک ایمانداری سے کام کریں، اس میں موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، چائے کا بار بار تقاضا نہ کریں، چوریاں نہ کریں، خیانت نہ کریں اور دادا گیری نہ کریں، ایسے لے آ، میں 50 رکھ لوں گا اور تنخواہ ڈبل دوں گا۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ ایسا تو ڈھونڈنا مشکل، اس لیے کہ مسلمان کے پاس وقت کی قیمت ہی سب سے پہلے نہیں، 11 بجے کے بجائے 11:30 بجے آئے گا، اور اگر اس کو کہا جائے کہ ایسا نہیں چلے گا تو ڈائریکٹ وہ اٹیک کرتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے سیٹھ، آپ کچھ نہیں ہے، چلا۔ یعنی عقیدہ اس کو وہیں نظر آ رہا ہے، عقیدہ وہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، ارے بہت زوردار آیت یاد آئی، میں سمجھتا ہوں اور میں نے پہلے ہی کہا کہ اس علاقے کے علماء سے نہ جانے مجھ کو کیوں اتنا قلبی لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت میرے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے۔ ایسی ڈنڈی مارنے والوں کی ہلاکت کا اعلان خود خدا کر چکے کہ ویل للمطففین، ہماری قوم کی حالت بیان کر رہا ہوں کہ ویل، قرآن کہہ رہا ہے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جب حقوق وصول کرنے کی باری آئے تو یستوفون، پورے حقوق کا تقاضا کریں، سینتا طلب کے لیے باب استفال کی، پورے حقوق کا مطالبہ کریں، اور جب حقوق کی ادائیگی کی باری آئے تو ڈنڈی ماریں۔ ہماری اردو میڈیم اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، معاف کریں گے مجھ کو، بار بار معافی مانگ رہا ہوں، اردو میڈیم اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ گھر کی باتیں گھر میں ہو رہی ہیں، کیسے ٹیچروں کا اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے، بچے اردو میں کتنے ترقی یافتہ بن رہے ہیں، ان سب کا سروے کرنا پڑے گا۔ بات اس پر سے چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے۔ میں نے اپنے خطبے میں پڑھا کہ کلکم راعن، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار کے لیے کلام نبوت نے جس لفظ کا انتخاب کیا، چرواہا، ارے دھیان تو دو، ذمہ دار کے لیے کیا لفظ انتخاب کیا، چرواہا۔ چرواہا تشدد پرست نہیں ہوتا، چرواہا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں بکریوں کی محبت ہو اور وہ متفرق بکریوں کو یکجا کرے، منتشر کو متحد کرے اور ایک کو بھی ریوڑ سے جدا نہ ہونے دے۔ چرواہا وہی بنتا ہے جو متحمل المزاج ہو، جو صابر ہو اور جو پہاڑوں کی چٹانوں تک دوڑ کر جانے کی قوت رکھتا ہو۔ بڑی قیمتی بات لفظ راعین پر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ایسا ہی ہونا چاہیے، جس میں تحمل ہو، جس میں صبر ہو اور جو سب کو لے کر چلتا ہو، نہ کہ خود ہی 2 کو الگ، 3 کو الگ، 5 کو الگ کرتا ہو۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اور جو ہمارے قاسمی نسبت مبارکہ رکھنے والے پرانے یہاں بزرگان دین تشریف فرمائے، وہ میری غالباً تائید کریں گے
میرے اساتذہ سے میں نے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے خانواد قاسمی کے سچے جانشین حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی استاذ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ میرا زیادہ مقرب ہے اور اس کے تقرب میں کچھ کمی ہے. سب کو ایک پیغام دیتے تھے کہ سب کا مقام میرے نزدیک یکساں ہے. اس لیے کہ دیوار اکیلی اینٹ سے تھوڑی بنتی ہے، اس کو کپچی بھی چاہیے، اس کو ریت بھی چاہیے، اس کو چونا بھی چاہیے، اور مکان اکیلا انجینئر سے نہیں بنتا. انجینئر یہ نہ سوچے کہ نقشہ میں نے بنا کر دیا، نہیں رے بھائی، اس کے لیے قلم بھی تو چاہیے، کمپیوٹر بھی تو چاہیے، اور اس کے لیے الی آخر ہی چلتا رہوں تو بہت دیر ہو جائے گی. معمار چاہیے، مستری چاہیے، تب جا کر کوئی مکان انٹیریئر کے ساتھ کامیاب بنتا ہے. اس قوم کو ہر صلاحیت کے مالکوں کی ضرورت ہے. سن رہے ہو آپ؟ اس قوم کو ہر صلاحیت کے مالکوں کی ضرورت ہے. میں ذمہ دار علماء سے بھی برادرانہ مذاکراتی طور پر بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں، ہمارے سماج کے کسی بھی فرد کو کمزور نہ سمجھا جائے. جس میں جو صلاحیت رکھی ہے ہمیں اس کی صلاحیت کی ضرورت ہے. اس کے ذریعے ہم دیوار حیات کو مضبوطی کے ساتھ کھڑے کر سکیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے، اب بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے ہر نبی کے اندر الگ الگ صفات رکھی ہے، وہاں سے چلی تھی بات. اب حضور کے عشق میں تھوڑے سے ڈوبتے چلتے ہیں، حضور کے عشق میں ڈوبتے ہیں. میں نے مقدمہ باندھ دیا تاکہ کچھ تو کیفیت بنانے کی کوشش تو کرو. اب آپ کہو گے زبردستی کیسے بنوا رہے ہیں؟ میرے پاس دلیل ہے، آیا روایتوں میں کہ اللہ کے سامنے رو، اگر نہیں رو سکتے تو رونے کی کیفیت پیدا کرنے کی بتکلف کوشش کرو. تو آؤ ذرا میں آپ کو اور مجھ کو حضور کے عشق میں ڈبانے کی تھوڑی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں. او ہو کیا بات لکھی کہ اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور تقریباً جلیل القدر انبیاء کا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والے رکوع میں تذکرہ کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی، کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی تھی. اے محمد تو ان سب کی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تاکہ تو جامع الکمالات بن جائے. یہ حضور کا مقام تھا. ظاہری چشمہ لگاؤ گے تو سوال پیدا ہوگا کہ حضور کو ان کا مقتدی بنایا جا رہا ہے، جبکہ حضور تو ناسخ الملل تھے. یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، علامہ سعدی نے فرمایا نا بوستا میں، یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خان چند ملت بشست. ایسے یتیم جس نے قرآن بھی ڈھنگ سے کسی منظم استاد کے سامنے بیٹھ کر درست نہیں کیا تھا. یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، سیدھا سیدھا ترجمہ مت کرنا کہ ان کا قرآن بھی ٹھیک نہیں تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی تکوینی حکمت یہ چاہ رہی تھی، سنو اللہ کی تکوینی حکمت یہ چاہ رہی تھی کہ حضور دنیا بشریت میں کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کرنے پائیں، ورنہ ادب کے درجے میں حضور کو ان کے سامنے دب کر رہنا پڑے گا. اور حضور مطاع مطلق ہے، استاذ کوئی بن جائے گا تو حضور کو اس کے سامنے مطیع بننا پڑے گا. اور اللہ چاہتے تھے میرے سوا کسی کا مطیع بے رہا. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل کو استاذ بنایا گیا، مگر وہ بھی مجلس میں شاگردانہ حیثیت سے آتے تھے. حضرت جبرائیل استاذ تھے، مگر محمد کے سامنے حدیث جبرائیل بتا رہی ہے اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملیم میں لکھا ٹوٹل معاملہ تعمیت الامر سے لیا جا رہا ہے، سارا معاملہ یہ دبا کر اور آنکھوں پر پردے ڈال کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے نبی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ بات تھی. ہمارے نبی علیہ السلام سارے کمالات کے جامع تھے. اب حضور نے جس کا ظرف جیسا دیکھا
اس میں اپنی نسبت منتقل فرمائی. اس میں حضرت ابو بکر کے باب میں آتا ہے نسبت اتحادی نصیب تھی حضرت ابو بکر کو. اب بیان ختم کرنے کے موڑ پر اور صحیح موڈ پر بھی جا رہا ہوں. اردو والا موڈ اور وہ اپنے موبائل والا موڈ، اس پر جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر کو حضور کی نسبت اتحادی حاصل تھی. مجدد الفسانی نے کمال کر دیا ہے، مولانا لکھا ہے سارے صحابہ ایک طرف، اگر حضور کو اور حضرت ابو بکر کو سمجھنا ہے تو آئینے کے باہر کا شخص اور آئینے کے اندر کی تصویر، بس اتنا سمجھ لو. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آئینے کے باہر کا فرد وہ محمد ہے اور آئینے کے اندر کا فرد یہ ابو بکر ہے. یہ ہے ان اللہ معنا، معی نہیں جمع متکلم کہ میں اکیلا نہیں، معیت خداوندی جتنی مجھ کو نصیب ابو بکر تجھ کو بھی اتنی ہی نصیب. اور بخاری کے شارح نے تو ایک جگہ لکھا، الکوثر الجاری والے نے، عربی شرح والے نے، کہ جس خمیر سے محمد کو پیدا کیا گیا اسی خمیر سے ابو بکر و عمر کو پیدا کیا گیا. اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت بتاتی ہے لوگ دفن وہیں ہوتے ہیں جہاں کی مٹی سے بنے ہوں. یہ تینوں ایک جگہ دفن ہوئے، پتا چلا کہ تینوں کا مادہ تخلیق ایک ہے. شیعہ کس منہ سے غدار کہہ سکتے ہیں؟ آئیں وہ میدان میں اور حقیقت اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فاروق مدنی ان کو قانع کر سکتا ہے انشاءاللہ، اگر حقیقت پسند نگاہ ہو تو حضرت ابو بکر کو نسبت اتحادی حاصل تھی. شراح حدیث لکھتے ہیں کہ الگ الگ سندیں سب کو بانٹی گئی. میں ختم کرنے کے موڑ پر جا رہا ہوں. کسی کو اقرا کہا، کسی کو عالم کہا، کسی کو افقہ کہا، کسی کو کیا کہا، کسی کو کیا، لیکن ابو بکر سب کچھ تھے. اسی لیے تو انتخاب امامت کا حضور نے زندگی ہی میں ان کے لیے کروا لیا. اب یہ ابو بکر نے مدارس کو کیسے پرائیورٹی دی اس پر لا کر بات ختم. حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر نے فتوحات کا سلسلہ وسیع کرنے کے بجائے، باہر کے لوگوں کو اپنا بنانے کے بجائے، اپنوں ہی کو استحکام کے ساتھ رکھنے کو پرائیورٹی دی اور ارتداد کہیں پھیلنے نہ پائے. سب سے بڑا مقابلہ ارتداد کا کیا. باہر کا اندر نہیں آئے گا تو چل جائے گا، لیکن اندر کا باہر نہیں جانا چاہیے. یہ کام مدارس کرتے ہیں، یہ کام مدارس کرتے ہیں. میں نے آیت پہلے ہی پڑھی تھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. علماء سوچتے ہوں گے اس آیت پر کچھ بولا کیوں نہیں جا رہا ہے. وہ یہ ہے جو بولنا چاہ رہا ہوں کہ مرتے دم تک اسی پر جمے رہو. ارتداد ذہنی طور پر بھی آنے نہ پائے. وہ تب آتا ہے جب جہالت اپنا پنجہ گاڑ لیتی ہے. لاکھوں علوم ایک طرف، معرفت خداوندی نہ ہو تو اس کو جہالت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. حالانکہ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. ان مدارس میں اللہ کے وفادار بنایا جاتا ہے، اور جو خدا کا وفادار ہوگا وہ دیش کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا چیلنج ہے. جو اللہ کا وفادار ہوگا وہ دیش کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے رب نے اپنے رسولوں کے ذریعے اس کو سکھایا کہ جس کی کھاتے ہو اس سے کبھی غداری مت کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مگر رب پہلے ساری چیزوں میں، اور وہی یہ تشکیل و تلقین کرتے ہیں کہ کبھی کسی سے غداری مت کرو. اور جو خدا کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کیسے دیش کا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ عبد الدرہم عبد الدینار ہوتے ہیں. آؤ آج ہم اس جگہ بیٹھ کر ان بزرگان دین کی حاضری میں یہ معاہدہ کر کے جاتے ہیں، نہ ملت کے غدار بنیں گے نہ ملک کے غدار بنیں گے. ہم اپنے دیش کو ایجوکیشن کے ذریعے ترقی دلانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر وہ ایجوکیشن جو رب کا وفادار بناتا ہو، اور رب کا وفادار بن گئے تو دیش کا وفادار بننے میں کوئی کلام ہو
نہیں سکتا۔ اب وہ کلام پر سے بحثیں چل رہی تھی لیکن اب وقت نہیں رہا، بس صرف اتنی بات ہے کہ انسان کلام کے ذریعے دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ کلام اس کو کہتے ہیں کہ اپنے دل میں جو جذبات ہوں وہ لوگوں کے سامنے منتقل کر کے ان کو فائدہ پہنچانا، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اللہ بہت مبارک فرمائے۔ اللہ پاک اس ادارے کو اور اس علاقے میں چلنے والے، چاہے وہ ضلع ناندیڑ کا ادارہ ہو، ہنگولی کے ادارے ہوں، اور ناندیڑ اور اس کے اطراف کے جتنے بھی ادارے ہوں، چاہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، دعوت و تبلیغ کی محنت، خانقاہ کی محنت اور جمعیت کی محنتیں اور جتنی بھی محنتیں ہمارے یہ بزرگان دین اگر گوشہ نشینی کے ساتھ بھی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں میں نورانیت پیدا فرمائے، الہام ثواب و سداد فرمائے اور خوب برکتوں سے نوازے، اور یہ سارے مدارس ملک کے لیے، ملت کے لیے وفادار فرزندان توحید پیدا کریں۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اپنے بڑوں سے سما خراشی کی بنیاد پر معذرت چاہتا ہوں، اگرچہ سما خراشی اس کو کہنے میں ڈر بھی لگ رہا ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت اگر سنائی جائے تو اس کو سما خراشی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال بڑے بڑے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو مجھ کو معذور سمجھیں، اصلاح فرما لیں۔ اللہ آپ سب کی محبت کو میرے لیے سرمایہ نجات اور ذخیر آخرت بنائے۔ میں ہمارے بہت پرانے، میں نے بار بار کہا کہ پتہ نہیں مجھے مفتی صاحب سے قلبی عقیدت ہے، یہ مجھے دوران سبق بھی کبھی کبھی یاد آتے ہیں، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ وچار ومرش کے لیے تک ہمیں نصیب فرمائی۔ مہاراشٹر میں بیٹھا ہوں تو کچھ تو الفاظ تو بولنے پڑیں گے کہ وچار ومرش کے لیے کچھ تک ہمیں پاٹھوں گلا، انہوں نے جو یہ وچار ومرش کی موقع دیا اور ہمارے ان بزرگوں سے ملنے کا موقع دیا، جن سے ملنے کے لیے میں بھی متمنی رہتا ہوں۔ اللہ ان سب بزرگوں کا سایہ سلامت با کرامت رکھے۔ اللہ ان میں سے جو لوگ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں ان کے عزائم اور حوصلوں کو بلند رکھے، ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اور آپ سب کو اپنی اولاد کے باب میں فکر مند بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اس بیٹے کو جس کی نسبت پر آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، ہمیں اس دولہے کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کی نسبت پر آج کی محفل سجائی گئی۔ حدیث میں آیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کہاں ہے اس کے والد؟ ہیں یہاں مجمع میں؟ اس کے والد کو بلاؤ، یہاں بٹھاؤ اس کے والد کو، اس لیے کہ اس باپ کو بھی ہم ہزار سلام پیش کرتے ہیں کہ پرفتن ماحول میں اس باپ نے اپنا بیٹا قرآن کے حوالے کر دیا، اور یہ بیٹا بہت مبارکبادی کے قابل ہے۔ اللہ ہر گھر میں ایسے ہیرے اور جواہر پیدا فرمائے جو قرآن کریم کی صداؤں کو، اور ہم ان کے والد سے بہت تاکیدی درخواست کرتے ہیں کہ اب ڈراپ نہیں، اپنے بچے کو بہترین عالم بنائیں، چاہے آپ اس کو 10ویں پڑھاؤ 12ویں پڑھاؤ، وی ہیو نو اینی آبجیکشن، لیکن اس کو حامل قرآن بھی بنا دو۔ آپ کے گھر کو، اس کی والدہ کو، اس کے بھائی بہنوں کو، آپ کے باپ داداؤں کو، اس کے نانا نانیوں کو، سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نہ جانے کس بوڑھے نے اپنی اولاد میں یہ بچہ مانگا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مریم کی والدہ نے ایک ایسا نواسا مانگا تھا جو عیسیٰ کی شکل میں انہیں نصیب ہو گیا۔ پتہ چلا کبھی نانی کی کبھی دادی کی دعائیں آنے والی نسلوں میں کام کر جاتی ہیں۔ جتنے لوگ نانا دادا بنے ہیں وہ بھی دعا کریں، میں بھی نانا تو بنا ہوں، تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں بہترین، ہمارے نام کو کام کو روشن کرنے والی اولاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔